نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما یا فتاح۔ ناظرین کرام، آج 27واں لیسن شروع کرنے جا رہا ہوں۔ الدرس السابع والعشرون یعنی 27واں لیسن، 27واں سبق، جس میں گرامر ہے جمع مذکر سالم، جمع پلورل، مذکر مسکولین، سالم سیف محفوظ۔ تو جمع مذکر سالم کیا چیز ہوتی ہے، اس کا گرامر اگر پہلے جان لیتے ہیں تو ہمارا سبق اور بھی آسان ہو جائے۔ تو آئیے پہلے گرامر دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ: جمع مذکر سالم اسم مذکر کی اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ واحد کی شکل یعنی سنگولر، جو سنگل ہوتا ہے سنگولر، اس کی شکل جو ہے جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ، جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ، اسم مذکر کے آخر میں وا نون یا نون بڑھا دینے سے مذکر کی سالم جمع بنتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا تثنیہ کے گرامر میں کہ تثنیہ ڈوئل کو کہتے ہیں، حالت رفع میں الف نون اور حالت نصب جر میں یا نون کو بڑھاتے ہیں۔ سیم ویسا ہی یہاں بھی ہے، بس فرق یہ تھا کہ اس میں الف نون بڑھاتے تھے، اس میں وا نون بڑھاتے ہیں۔ اور دیکھیے مسلمون سے مسلمون، تو سالم اس کا اس لیے نام ہے کہ مسلمون سے مسلمون جمع ہو گیا، مسلمون اس میں وا نون ایڈ ہوا ہے، تو میم سین لام میم، یہ ایک ترتیب سے ہر ایک لیٹر جو کا تو برقرار ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے، یا دوسری تیسری کوئی لیٹر، دوسرا تیسرا کوئی لیٹر بیچ میں آیا نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سالم۔ مسلمون جو ہے ایک ترتیب سے سارے لیٹرز ہیں، لاسٹ میں وانون ایڈ ہوا ہے۔ اسی طرح یہ حالت رفع میں ہے وانون، اور عالمون سے عالمین، یہ حالت نصب جر میں آئے گا یا نون۔ حالت رفع میں جمع مذکر سالم وا نون کے ساتھ آتی ہے، جیسے کہ میں نے ایک مثال دیا ہوا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہوئے، 18 پارہ کی پہلی آیت ہے، تو یہاں پر وا نون کے ساتھ آیا، چونکہ فاعل ہے، افلح فعل ہے تو مومنون فاعل ہے، مبتدا اور فاعل کی صورت میں حالت رفع ہوتا ہے۔ حالت نصب جر میں جمع مذکر سالم یا نون کے ساتھ آتی ہے، جیسے ان المسلمین، تو حالت نصب جر یا نون کے ساتھ ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، جو اپنے بعد والے اسم کو نصب کرتا ہے، ان انا کا انا، تو یہ نصب کرے گا تو حالت نصب میں آ گیا، یہ مسلمین ہو گیا یا نون کے ساتھ۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے والی لیسن میں تثنیہ میں دیکھا تھا کہ کتابہ محمدن ہے، تو اصل میں کتابان محمدن تھا، بتائے تھے کہ نون کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا گیا، اسی طرح یہاں بھی گر جائے گا۔ جیسے کہ جب جمع مذکر سالم مضاف ہو تو نون کو گرا دیا جاتا ہے، جیسے مدرس الجامعۃ، یونیورسٹی کے اساتذہ، یہاں پر کے آنا چاہیے، پرنٹنگ مسٹیک ہے، یونیورسٹی کے اساتذہ، اصل میں مدرسون الجامعۃ تھا، بیچ میں نون تھا، تو چونکہ اس میں ملاتے ہیں تو نون کو گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح تثنیہ میں بھی گرا دیا جاتا تھا۔ ووکیبلری دیکھتے ہیں، الفاظ کے معنی: مدرسن ٹیچر،
ایک ٹیچر، مدرسون کئی ٹیچر، تلمیذن تلمیذن شاگرد، تلامیذ کئی شاگرد، کرۃ القدم فٹ بال، کرۃن کے معنی بال، قدم کے معنی فٹ بال، ملعب فیلڈ، ملاعب کئی فیلڈ، میدان بہت سے میدان، اسٹیڈیم بھی اس کا معنی آتا ہے، ہربا بھاگا، یہربو بھاگتا ہے، نادا آواز دیا، ینادی آواز دیتا ہے، یاما یناد المنادی قرآن میں آیا ہوا ہے، جس دن ندا دینے والے ندا دیں گے، مکتب البرید پوسٹ آفس، مظروف لفافہ انویلپ، مظاریف لفافے بہت سے انویلپ، تابع پوسٹ اسٹامپ، توابع بہت سے پوسٹ اسٹامپ، موظفن آفیسر، موظفون بہت سے آفیسر، توسلہ درخواست کیا، یتوسلو درخواست کرتا ہے، شباکن کھڑکی ونڈو، شبابیک پلرل ہے، کھڑکیاں ونڈوز، برید عادی آرڈنری پوسٹ، برید مستعجل اسپیڈ پوسٹ، ایصال ریسپٹ، ایصالات بہت سے ریسپٹ، مکتب البرید پوسٹ آفس، پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے، ریڈ رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ، وصل المدرسون إلى المدرسة في الساعة الثامنة، وصل پہنچا، ریچڈ، مدرسون ٹیچرس اساتذہ، إلى المدرسة ٹو اسکول، في الساعة الثامنة ایٹ او کلاک، تو اساتذہ ٹیچرس 8 بجے اسکول پہنچے، وکانت تلامیذ آنذاک یلعبون کرۃ القدم فی الملعب، کانا تھے، واز تلامیذ اسٹوڈنٹ، آنا ٹائم، ذاکا دیٹ ٹائم، یلعبون کھیلتے تھے، پلینگ، کرۃ القدم فٹ بال، فی الملعب میدان میں، تو اس ٹائم آنذا کا مطلب اس ٹائم اسٹوڈنٹ میدان میں فٹ بال کھیل رہے تھے، کانا میں سے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، فلما رأو یہ جمع کا ہے فعل، رأو دیکھے، المدرسین لما میں سے جب، تو جب مدرسین کو دیکھے، یعنی اسٹوڈنٹ نے جب مدرسین کو دیکھا، ہربو الی فصولہم بھاگ گئے کلاس کی طرف، فصولہم اس طرف ہے، کلاس کی طرف بھاگ گئے، فنادا احد المدرسین باحمد، نادا آواز دیا، احد المدرسین کسی ایک مدرس نے، یعنی ون ٹیچر، باحمد ٹو احمد، با یہاں پر کا کے کی کے معنی میں ہے، با منا سے کے معنی میں، جیسے بسم اللہ اللہ کے نام سے، تو یہاں پر با سے کے معنی میں ہے، یہ کا کے کی کے معنی میں ہے، یعنی احمد کو بلایا۔ میں نے کہا تھا کہ با جو ہے لیسن نمبر 5 میں جو پری پوزیشن کا لیسن ہے اس میں کہ با جو ہے سارے پری پوزیشن کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر کا کے کی کے معنی میں، تو ایک مدرس نے احمد کو بلایا، آواز دیا، وطلب منہ درخواست کیا ان سے، ان یذهب الی مکتب البرید، این منا یہ کہ یذهب جائے، ان سے درخواست کیا کہ وہ پوسٹ آفس جائے،
وَيَشْتَرِي لَهُ مَزَارِيفَ اور خریدے ان کے لیے انویلپ، وَطَوَابِعَ الْبَرِيد اور پوسٹ اسٹامپ، ان کے لیے پوسٹ اسٹامپ اور انویلپ خریدے، وَيُرْسِلَ بھیجے، ارسلہ یرسل بھیجنا، خطاب لیٹر خط، بالبرید المسجل، مسجل کے معنی رجسٹرڈ پوسٹ۔ قرآن میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سجل آیا ہوا ہے رجسٹر کے معنی میں، تو یعنی یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی السجل للکتب، رجسٹر کے لپیٹنے کی طرح، جیسا کہ کام ختم ہونے کے بعد رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، ویسا قیامت کی مثال دی گئی ہے کہ اسی طرح ہم قیامت میں آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ یرسل الخطاب بالبرید المسجل، اور لیٹر کو اسپیڈ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے بھیجے۔ فلما وصل جب پہنچے، احمد الی مکتب البرید، جب احمد پوسٹ آفس پہنچا، وجد الموظفین مشغولین باعمالہم، وجد الموظفین، وجد پایا، موظفین ملازمین کو، آفیسروں کو، مشغولین بیزی، باعمالہم اپنے کام میں، تو ملازمین کو اپنے کام میں مشغول پایا۔ تو یہاں پر جو ہے وجدہ فعل ہے، ہوا فاعل ہے، سبجیکٹ، اس کے بعد آنے والی چیز جو ہے وہ آبجیکٹ، جو کہ نصب ہوگا، زبر ہوگا، تو حالت نصب میں موظفین آیا ہوا ہے، جمع مذکر سالم، موظفین۔ فتوسل احد الموظفین قائلا، تو توسل من سے درخواست کیا، احد الموظفین کسی ایک ملازم کو، قائلا یہ کہتے ہوئے، کسی ایک ملازم کو یہ کہتے ہوئے درخواست کیا، کیا کہا؟ احمد، السلام علیکم یا سیدی، السلام علیکم او سر، اے جناب، الموظف، وعلیکم السلام والرحمہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور رحمت ہو، اہلاً، ویلکم، خوش آمدید، ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ؟ احمد، اريد شراء مظاریف وطوابع البرید، اريد میں چاہتا ہوں، شراء خریدنا، شراء کے معنی خریدنا، مظاریف انویلپ لفافے، وطوابع البرید اور پوسٹ اسٹامپ، یعنی میں لفافے اور پوسٹ اسٹامپ خریدنا چاہتا ہوں۔ I want to purchase envelope and post stamp۔ وإرسال هذا الخطاب بالبريد المسجل، وإرسال، تو اس کا تعلق ادھر سے ہی ہے، اريد ارسال، اور بھیجنا چاہتا ہوں، هذا الخطاب، اس لیٹر کو، بالبرید المسجل، رجسٹرڈ پوسٹ سے، بالبرید المسجل، رجسٹرڈ پوسٹ سے، اور اس لیٹر کو رجسٹرڈ پوسٹ سے بھیجنا چاہتا ہوں۔ الموظف آفیسر، اعطنی الخطاب، اعطنی مجھے دیجیے، خطاب لیٹر، گیو می دا لیٹر۔ احمد، تفضل، لیجیے، یا سیدی، اے جناب۔ الموظف آفیسر، اسم المرسل والمرسل الیہ غیر واضح، اسم المرسل، اسم کے معنی نام، مرسل کے معنی بھیجنے والے، والمرسل الیہ یعنی جس کی طرف بھیجا گیا ہے، بھیجنے والے اور جس کی طرف بھیجا گیا ہے، غیر واضح، واضح معنی واضح، غیر واضح واضح نہیں ہے، یعنی ظاہر نہیں ہے، بھیجنے والے کا نام اور جسے بھیجا گیا ان کا نام واضح نہیں ہے۔ احمد،
اسم المرسل الاستاذ حامد، بھیجنے والے کا نام استاذ حامد ہے. سینڈر نیم از ٹیچر حامد. واسم المرسل الیہ الاخ عادل، اور جن کو بھیجا گیا ہے ان کا نام عادل بھائی ہے. بھائی عادل ہے یا عادل بھائی ہے. الموظف اتريد ان ترسله بالبريد العادي او المستعجل. یہاں پر مستعجل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اسپیڈ پوسٹ، اور ادھر تھا مسجل جس کے معنی ہوتے تھے رجسٹرڈ پوسٹ. یہ مستعجل ہے، دونوں میں فرق ہے. عین بیچ میں آیا ہوا ہے اور تا آیا ہوا ہے. تا اور عین زیادہ ہے اس میں تا نہیں. مسجل ہے وہ، یہ ہے مستعجل. اتریدو کیا آپ چاہتے ہیں، ان ترسلہ کہ بھیجیں اس کو، یعنی خطاب لیٹر کو، ہو مینس لیٹر کو، بالبرد العادی آرڈنری پوسٹ سے، او المستعجل یا اسپیڈ پوسٹ سے. کیا آپ اسے آرڈنری پوسٹ سے بھیجنا چاہتے ہیں یا اسپیڈ پوسٹ سے؟ احمد کہتے ہیں مل فرق بینہما، بینا درمیان، ہما ان دونوں، فرق ما مینس کیا، واٹ، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. واٹ از دا ڈفرینٹ بٹوین. الموظف الفرق فی الکلفتی والخدمتی. فرق، کلفت مینس خرچ، اسپینڈیچر، خدمت مینس سروس. فرق جو ہے اسپینڈیچر اور سروس میں ہے. ان البرید المستعجل یکلف اکثر من برید العادی. اسپیڈ پوسٹ بے شک، ان مینس بے شک اسپیڈ پوسٹ میں زیادہ خرچ آئے گا آرڈنری پوسٹ سے. اکثر مینس زیادہ، یکلف اکثر زیادہ خرچہ ہوگا، من البرید العادی آرڈنری پوسٹ سے. بے شک اسپیڈ پوسٹ میں آرڈنری پوسٹ سے زیادہ خرچہ آئے گا. احمد کم یکلف البرید المستعجل. اسپیڈ پوسٹ میں کتنا خرچ ہوگا، اسپیڈ پوسٹ میں کتنا خرچ ہوگا. الموظف البرید المستعجل یکلف 20 روپیۃ. اسپیڈ پوسٹ میں 20 روپیہ خرچہ ہوگا، یکلف خرچ ہوگا. والعادی 10 روپیات فقط، اور آرڈنری پوسٹ میں صرف 10 روپیہ خرچ ہوگا. فقط مینس صرف، اونلی. احمد ارجو کا ان ترسلہ بالبرد العادی. ارجو کا میں درخواست کرتا ہوں، اور ارجو کا مینس امید کرتا ہوں بھی ہوتا ہے. ارجو جیسے کہ قرآن میں ہے ورجو الیوم الآخرہ، نرجو رحمتن، ہم رحمت کی امید کرتے ہیں. تو ارجو کا میں درخواست کرتا ہوں، ان ترسلہ کہ آپ بھیج دیں، بالبرد العادی آرڈنری پوسٹ سے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ آرڈنری پوسٹ سے اس کو بھیج دیں. ہو مینس اس کو، یعنی لیٹر کو. الموظف آفیسر خذ ھذا الایصال من فضلک. خذ لے لو، ٹیک، ھذا الایصال دس ریسپٹ، من فضلک برائے مہربانی، برائے کرم، برائے مہربانی اس ریسپٹ کو لیجئے. احمد اريد شراء طوابع البرید والمظاریف ایضا. اريد چاہتا ہوں، شراء خریدنا، طوابع البرید پوسٹ اسٹامپ کو، والمظاریف لفافے انویلپ کو، ایضا بھی یعنی آلسو، اور میں پوسٹ اسٹامپ اور لفافے بھی خریدنا چاہتا ہوں.
الموظف لشرائط طوابع اذهب الى الشباك الاخر. لشرائط طوابع اسٹامپ خریدنے کے لیے، اذهب جاؤ، الى الشباك الاخر نیکسٹ کاؤنٹر کی طرف. آخر ہوتا ہے نیکسٹ اور آخر ہوتا ہے لاسٹ، صرف زبر زیر کا فرق ہے. تو اذهب الى الشباك الاخر نیکسٹ کاؤنٹر میں جاؤ. پوسٹ اسٹامپ خریدنے کے لیے نیکسٹ کاؤنٹر میں جاؤ. احمد شکراً، احمد شکریہ ادا کرتے ہیں. الموظف آفیسر لا شکر علی الواجب، شکر کی کوئی بات نہیں ہے. مشق ایکسرسائز، عربی میں جواب لکھیے. رائٹ آنسر ان عربک لینگویج. متى وصل المدرسون الى المدرسة، یعنی کہ ٹیچر اسکول کب پہنچے. تو یہیں سے کنٹینیو کر لیجئے. وصل المدرسون الى المدرسة فی الساعة الثامنة، 8 بجے اسکول پہنچے. ماذا کان یعمل التلاميذ حين وصل المدرسون. ماذا کانا کیا کرتے تھے، یعملو ماذا من سے کیا، کانا تھے، یعملو کرتے، کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹ، حین جب، وصل المدرسون ٹیچر پہنچے. جب ٹیچر پہنچے تو اسٹوڈنٹ کیا کر رہے تھے. کانا یلعب کرۃ القدم، فٹ بال کھیل رہے تھے. ماذا فعل التلاميذ عندما رأوا المدرسین. ماذا فعل التلاميذ، اسٹوڈنٹ نے کیا کیا. عندما، عندما کے معنی جس وقت، جب. عندما رأوا المدرسین، جب کہ مدرسین کو دیکھے ہے نا. حینا کے معنی بھی ہوتا ہے جب، عندما کے معنی بھی جس وقت، جب، لیکن یوزنگ الگ الگ ہے. یوز کہیں پر سیٹ ہوگا تو یہ آئے گا، کہیں پر یہ بہتر رہے گا تو عندما آئے گا. تو عندما رأوا المدرسین، جب کہ ٹیچر کو دیکھے اسٹوڈنٹ نے تو کیا کیا. ہربوا الی فصولہم، اپنی کلاسوں کی طرف بھاگ گئے. من ذهب الی مکتب البریدی، پوسٹ آفس کی طرف کون گیا. تو جواب ہے احمد ذهب الی مکتب البریدی، احمد پوسٹ آفس کی طرف گیا. لماذا ذهب، لماذا میں سے کیوں، وائی. ذهب گیا، وینٹ. احمد الی مکتب البرید، احمد پوسٹ آفس کیوں گیا. تو اس کا جواب ہوگا لشراء مظاریف، انویلپ خریدنے کے لیے، و طوابع البرید، اور پوسٹ اسٹامپ خریدنے کے لیے. حل کانا اسم المرسل واضحا، کیا بھیجنے والے کا نام واضح تھا، ظاہر تھا. ما کانا نہیں تھا. ما کانا اسم المرسل واضحا، بھیجنے والے کا نام واضح نہیں تھا. ایو برید یکلف اکثر، کس پوسٹ میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے. جواب ہوگا البرید المستعجل یکلف اکثر، اسپیڈ پوسٹ میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے. کم یکلف البرید المستعجل، اسپیڈ پوسٹ میں کتنا خرچہ ہوتا ہے. 20 روپیہ، یہیں سے کنٹینیو کر دیجئے. یکلف 20 روپیہ، 20 روپیہ خرچہ ہوتا ہے. علی ای شباک طباع الطوابع، علی ای شباکن، کس کاؤنٹر پر. ای میں شباکن کس کاؤنٹر، علی پر، کس کاؤنٹر پر اسٹامپ بیچا جاتا ہے. طباع من سے بیچا جاتا ہے. باع یبیع من سے بیچنا. طباع فعل مجہول ہے، بیچا جاتا ہے اس کا معنی ہوگا. کس کاؤنٹر پر اسٹامپ بیچا جاتا ہے. تو یہاں جواب ہوگا علی شباکن آخر، نیکسٹ کاؤنٹر پر. ماذا قال الموظف فی جواب الشکر، آفیسر نے شکر کے جواب میں کیا کہا.
قال لا شکر علی الواجب، آفیسر نے کہا لا شکر علی الواجب، یعنی شکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جملوں کو مکمل کیجئے، کمپلیٹ the sentence۔ وصل المدرسون إلى المدرسة في الساعة الثامنة، تو إلى المدرسة آئے گا اس کے بعد في الساعة الثامنة، ٹیچرز اسکول 8 بجے پہنچے۔ کانت تلاميذ آنذاک، اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھے، کیا کر رہے تھے؟ یلعبون کرۃ القدم، فٹ بال کھیل رہے تھے۔ نادا احد المدرسین باحمد، کسی ایک مدرس نے احمد کو آواز دیا۔ یرسل الخطاب بالبرد المسجل، تو یہاں پر اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے سے لیٹر بھیج رہے تھے۔ اريد شراء، میں خریدنا چاہتا ہوں کیا؟ مظاریف و توابع البرید، انویلپ اور پوسٹ اسٹامپ۔ کم یکلف، کتنا خرچہ ہوگا؟ البرید المستعجل، اسپیڈ پوسٹ میں۔ مثال کی روشنی میں جملے بنائیے۔ الموظف یعمل فی مکتب البرید، دیکھیں یہاں پر ایک مثال دیے ہیں، مثال المدرس یذهب الی السوق، اس کو جمع کر دینا ہے، جس جمع کا یہ لیسن ہے جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم کے لیے حالت رفع میں وانون کو لگاتے ہیں اور حالت نصب جر میں یعنون کو ایڈ کرتے ہیں، تو وہی ایڈ کر دینا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے المدرس یذهب الی السوق، تو ہو جائے گا المدرسون یذهبون الی السوق، یہاں حالت رفع میں ہوگا کیونکہ المدرس مبتدا ہے فرسٹ ورڈ، تو واو کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح الموظف یعمل فی مکتب البرید، تو ہوگا الموظفون یعملون فی مکتب البرید، آفیسرز پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں۔ الفلاح یسکن فی ہذہ القریۃ، تو جمع بنا دیں گے تو فلاح کے بعد وانون کو ایڈ کر دیجئے، یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ مبتدا ہے فرسٹ ورڈ۔ الفلاحون یسکنون فی ہذہ القریۃ، کسان اس گاؤں میں رہتے ہیں۔ الحمال یعمل فی محطۃ القطار، حمال کے معنی بوجھ اٹھانے والے، جس کو قلی بول سکتے ہیں۔ یعمل فی محطۃ القطار، محطۃ القطار کے معنی ریلوے اسٹیشن، قلی ریلوے اسٹیشن میں کام کرتے ہیں، اس کو جو ہے آپ کو جمع بنا دینا ہے۔ تو حمال پہلے لفظ آیا ہے مبتدا، تو یہاں حالت رفع میں ہوگا۔ الحمالون، تو واو نون جو ہے ایڈ ہوگا۔ الحمالون یعملون فی محطۃ القطار، قلی ریلوے اسٹیشن میں کام کرتے ہیں۔ المترجم یترجم القرآن الکریم، مترجم مینس ترجمہ کرنے والے، یترجم مینس ترجمہ کرتے ہیں، ہے نا، ترجمہ کرنے والے قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں، تو جیسے کہ ہو جائے گا وانون ایڈ کریں گے تو المترجمون یترجمون القرآن الکریم، ٹرانسلیٹر قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ العامل یعمل باخلاص، کام کرنے والے اچھے سے کام کرتے ہیں، اخلاص سے کام کرتے ہیں، تو ہو جائے گا العاملون یعملون باخلاص۔ مثال کی روشنی میں جمع مذکر سالم کے اعراب درست کیجیے۔ اعراب درست کرنا ہے، زبر زیر پیش کہاں کہاں ہونا ہے، کچھ الٹا دیے ہوں گے تو اس کو صحیح کر دینا ہے۔ جیسے کہ ذهب الفلاحین الی السوق، اب ذهب فعل کے بعد جو لفظ آئے گا عموماً وہ فاعل ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، اور یہ سبجیکٹ ہے بھی چونکہ جانے والے جو ہے کسان ہیں، تو حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، تو فلاح میں وا نون ایڈ ہو جائے گا تو ہو جائے گا فلاحون، تو یہاں دیا ہوا فلاحین جو کہ غلط ہے۔ ذهب الفلاحون الی السوق، تو اسی طرح سے کریکشن کرنا ہے۔ جیسے کہ هؤلاء المسافرین یذهبون الی بومبئی،
تو ہؤلاء المسافرون آئے گا یذهبون الی ممبئی، یہ تمام مسافر بمبئی جا رہے ہیں۔ ذهب المدرسین الی المدرسۃ، تو یہاں پر ذهب فعل، مدرسون جو ہے فاعل ہوگا، وا نون کے ساتھ آئے گا، یہاں پر یا نون کے ساتھ دیا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، تو ہوگا ذهب المدرسون الی المدرسۃ۔ رأیت المدرسون فی المدرسۃ، تو رأیت فعل، رأى فعل اور تازمر فاعل، فاعل کے بعد فعل اور فاعل کے بعد آنے والا جو لفظ ہے عموماً وہ مفعول یعنی آبجیکٹ ہوگا، تو آبجیکٹ جب ہوگا تو یا نون ایڈ ہوگا، یا نون کی صورت میں آئے گا، مدرسون کی جگہ مدرسین آئے گا، تو یہاں پر مدرسون ہے جو کہ غلط ہے، تو اس کو یہاں ایڈ کر لیجئے، رأیت المدرسین فی المدرسۃ، میں نے اسکول میں ٹیچرز کو دیکھا۔ المدرسین مشفقون، تو المدرسین یہ مبتدا ہے، تو مبتدا جو ہے حالت رفع میں ہوگا، وانون کے ساتھ آنا چاہیے، اور مشفقون خبر ہے تو یہ وانون کے ساتھ آئے گا، یہ ٹھیک ہے، تو یہ صحیح ہوگا المدرسون مشفقون، ٹیچرز مہربان ہیں۔ اشتریت ھذا الکتاب من المدرسون دیا ہے، جبکہ ہونا چاہیے من المدرسین، من حرف جار ہے، یہ اپنے بعد کے آنے والے لفظ کو زیر کر دے گا، تو ہو جائے گا من المدرسین۔ اشتریت ھذا الکتاب من المدرسین، میں نے یہ کتاب ٹیچرز سے خریدا۔ عربی میں ترجمہ کیجئے۔ اساتذہ 8 بجے اسکول پہنچے۔ وصل المدرسون الی المدرسۃ علی الساعۃ الثامنۃ، طلبہ نے اساتذہ کو دیکھا۔ رأت طلاب المدرسین، اساتذہ نے طلبہ سے کہا کہ وہ محنت سے پڑھیں۔ قال المدرسون طالبین ان یدرسوا مجتہدین، مجتہدین کے معنی محنت کر کے، ان یدرسوا پڑھیں، طالبین کے معنی اسٹوڈنٹ، مدرسون ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ وہ محنت سے پڑھیں۔ ملازمین شام کو اپنے گھر جاتے ہیں۔ یذهب الموظفون الی بیتہم مساء، ملازمین شام کو اپنے گھر جاتے ہیں۔ یہ طلبہ خوب محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہؤلاء الطالبون یدرسون مجتہدین جداً، جداً کے معنی بہت، یہاں بہت کا لفظ استعمال ہوا ہے، خوب، تو جداً کے معنی خوب یا بہت، تو ہؤلاء الطالبون یدرسون مجتہدین جداً۔ اساتذہ نے پوسٹ آفس سے ٹکٹ خریدے۔ اشترى المدرسون طوابع، اسٹامپ ٹیچرز نے خریدا، من مکتب البرید، پوسٹ آفس سے۔ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ این انتم تسکنون، وانون کا اضافہ ہو گیا، تسکنوں سے تسکنون۔ یہ لوگ مسافر ہیں۔ ہؤلاء مسافرون، دے آر ٹریولر۔ آپ لوگ یہ لوگ مسافر ہیں۔ ہؤلاء مسافرون، دے آر ٹریولر۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ این انتم تذهبون، ہم لوگ دلی جا رہے ہیں۔ نحن ذاہبون الی دہلی۔ امید ہے کہ جمع مذکر سالم کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔
اور آپ ہر چیز کو نوٹ کریں، ورڈ میننگ، گرامر اپنے نوٹ بک میں، اور نوٹ کر کے آپ پڑھیں تاکہ کبھی بھی آپ نوٹ بک سے رجوع کریں اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔